बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज सेनेटर्स को ज़ोहराना पर बुलाया हुआ था, लंच दिया हुआ था सारे सेनेटर्स को। बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, सेनेट इलेक्शन में धांधली के हवाले से भी बात हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मरीम नवाज़ ने एक झूठा बहतान, और वो अपनी हार, जब भी उनका कोई इस तरह का कोई मैच आता है, कोई इलेक्शन आता है, तो उससे पहले वो झूठ बोलना शुरू कर देती हैं और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देती हैं। और अब उनके बस में और कुछ तो बचा नहीं है, हर तरफ से उनको आउट कर दिया गया है, और अब वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका एक ही मकसद रह गया है और उनके पास एक ही हथियार रह गया, और वो है इदारों को गालम गलूज करना। सेनेट इलेक्शन और चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के हवाले से मरीम नवाज़ ने इल्ज़ाम लगाया है, और मरीम नवाज़ के इल्ज़ाम की तरदीद कौन कर रहा है? यूसुफ रज़ा गिलानी कर रहा है। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मौलाना फजलुर रहमान भी बोल पड़े हैं, और मौलाना फजलुर रहमान क्योंकि मरीम नवाज़ के ही जो बयानिया है, या नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है, मौलाना फजलुर रहमान पैसे लेकर उस बयानिया को प्रमोट करते हैं, तो वो अपना जो काम है उन्होंने जारी रखा हुआ है। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरीके से एक मौलाना के करीबी इमरान खान के ख़िलाफ़ गए थे पेशावर हाई कोर्ट में नाअहली की दरख्वास्त लेकर, और ये इनाम उल्लाह हैं बन्नू से NA 35 में ये उम्मीदवार थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुकाबले में जब बन्नू में इलेक्शन लड़ा था तो इनाम उल्लाह उम्मीदवार थे। उन्होंने एक नाअहली की दरख्वास्त फ़ाइल की थी, और उस नाअहली की दरख्वास्त में बेसिकली कुछ भी नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बन्नू की सीट थी वो छोड़ दी थी। उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, दोबारा इलेक्शन में भी कैंडिडेट जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जीत गए। उसके बावजूद उन्होंने एक नाअहली की दरख्वास्त फ़ाइल की थी, और आज 2 रुकनी बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का, जिसके पास समाअत हुई। जस्टिस लाल खान साहब और जस्टिस अतीक शाह साहब, इन 2 ऑनरेबल जजेस डिवीज़न बेंच में, पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में समाअत हुई, और वज़ीर आज़म इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे हबीब कुरैशी एडवोकेट साहब, जो कि अदालत में पेश हुए। दूसरी तरफ जो साइल है जिसने दरख्वास्त फ़ाइल की हुई थी, इनामुल्लाह और उसके वकील अदालत में मौजूद नहीं थे। जब केस पर समाअत शुरू हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि जनाब, हम पहली दफ़ा भी अदालत में पेश हुए, हर तारीख पर हम पेश होते हैं। बेसिकली ये कोई दरख्वास्त बनती नहीं है, ये दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारे खिलाफ ये दरख्वास्त फ़ाइल करके और इस सारे मामले को देख कर सिर्फ़ और सिर्फ हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसके ऊपर यह कहा जा सके कि किसी भी तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली की कोई दरख्वास्त बनती है, ये सिर्फ ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो अदालत ने कहा कि जो साइल है वो क्यों नहीं आया, तो उसकी तरफ से कोई वकील नहीं था, तो अदालत ने अब्बास खान इनामुल्लाह जो साइल था उसके ऊपर 10,000 रुपये का फ़ाइन करते हुए अदालत ने 18 मार्च के लिए इस केस की समाअत मुलतवी कर दी, और अदालत ने ऑर्डर शीट में लिखवा दिया है कि अगर अगली तारीख पर मुलज़िम पेश होगा तो ठीक है, साइल पेश होगा और उसका वकील पेश होगा तो ठीक है, नहीं तो अदालत फ़ाइल पढ़ के केस का फ़ैसला कर देगी, और मज़ीद साइल या साइल के वकील का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। लेकिन वो अदालत में आने से पहले 10,000 रुपये जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट है पेशावर हाई कोर्ट, उनको जमा करवाने के बाद ही वो अदालत में पेश होने के काबिल होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं राजा बशारत के खिलाफ एक नाअहली की दरख्वास्त फाइल की गई थी। जो वज़ीर कानून है पंजाब से, राजा बशारत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त फाइल की गई थी। आज वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खारिज कर दी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो दरख्वास्त है, आपने 3 साल के बाद आपको होश आया कि कोई बयान हल्फी दिया था राजा बशारत ने, वो बयान हल्फी गलत था। गलत बयान हल्फी की बुनियाद पर आपके खिलाफ ये झूठा जो बयान हल्फी है उसकी बुनियाद पर आपको जो राजा बशारत है उसको नाअहल करार दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको फ़ौरन जो दरख्वास्त जमा करवानी चाहिए थी, आपको फ़ौरन किसी भी फोरम से रुजू करना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि आप झूठे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, और आप सिर्फ जो कमीशन है उसका टाइम ज़ाय करना चाहते हैं। तो कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने राजा बशारत की जो दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया, जो नाअहली की दरख्वास्त थी। फिर हम देखते हैं कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान के पास सारे सेनेटर्स आए हुए थे, 44 सेनेटर्स थे जो वज़ीर आज़म हाउस में आज जमा हुए। आज ज़ोहराना दिया हुआ था, लंच था वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक आज पैगाम दिया है पूरी कौम को और उन सेनेटर्स को कि हम ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे, और बल्कि हम चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी जीतेंगे, और हम
پاکستان کا جو بڑا پارلیمنٹ کا جو ایوان بالا ہے اس میں میجورٹی حاصل کر کے ہم وہاں پر قانون سازی کے لیے اپنی راہیں کھلی کریں گے، ہم اپنے لیے وہاں پر اپنی راہیں ہموار کریں گے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ جب بھی قومی اسمبلی میں کوئی بل آتا ہے تو وہ بل ہم آگے اس لیے نہیں لے کے جا سکتے کہ ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، یہ اس کو جب سینٹ میں جاتا ہے تو سینٹ میں ان کے پاس میجورٹی، اور اس میجورٹی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ ہتھ کنڈے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور نہ ہمارے پیسے کے حوالے سے یا ہمارے کسی بھی ایم این اے یا سینیٹر کی طرف سے کسی کو خریدنے کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ ہم اگر ہمارا کوئی شخص انوالو ہوگا، دوسرا سینیٹر، وہ تو الگ بات ہے، ہمارا کوئی سینیٹر اس کام میں یا ایم این اے انوالو ہوگا تو میں خود اس کی نہ صرف اس کے خلاف کارروائی کرواؤں گا بلکہ میں اس کو گھر بھیجوں گا۔ ہم کسی کو نہیں خریدیں گے۔ ہم جو ووٹ مانگنا جمہوری حق ہے وہ ہمارے جو صادق سنجرانی ہیں وہ مانگ رہے ہیں، لیکن اب اگر کوئی نون لیگ سے تنگ آ چکا ہے، اگر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے تنگ آ چکا ہے، اور یہ سینٹ میں سینٹ میں اب سارے اب تو نہیں منتخب ہوئے، اس سے پہلے بھی جو تھے، جو 2.5 سال گزار چکے ہیں، وہ بھی سینیٹر تھے اور وہ بھی سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ سارے لوگ اس معاملے میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اعتماد کو وہ حاصل کر چکے ہیں اور بغیر کوئی اس طرح کا ہتھکنڈا استعمال کیے وہ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ہر وہ سینیٹر جس کے اندر پاکستان کا درد ہے، جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، جو اچھی قانون سازی چاہتا ہے، جب تک ہمارے پاس میجورٹی نہیں آئے گی سینٹ میں قانون سازی ہم نہیں کر سکتے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں گے اور ساتھ ہمارے سینیٹرز بھی صادق سنجرانی کو ہی ووٹ دیں گے، اور آصف زرداری کی اور یوسف رضا گیلانی، مریم نواز کی ہر طرح کا جو ان کی طرف سے جو بھی کھیل رچایا جائے گا وہ ناکام ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے تو بڑے ٹوک یہ بات کر دی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مریم نواز کو، مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان، اب ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے اور مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ ہمارے سینیٹرز کو فون کالز آ رہی ہیں اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے نمائندے کو یا پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ نہ دیں، وہ بلکہ صادق سنجرانی کو ووٹ دیں، اور ہمارے کچھ لوگوں نے وہ کالز بھی ریکارڈ کی ہوئی ہیں جو کسی وقت پر ہم شو کریں گے۔ مریم نواز اگر تو ان کے پاس کوئی کالز ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ الیکشن سے ایک دن پہلے، جیسے سینٹ کا الیکشن تھا اور اسلام آباد کا الیکشن تھا، اور اس سے ایک رات پہلے پاکستان تحریک انصاف کے پاس یا ان کے سٹنگ آپریشن میں کوئی ویڈیوز تھیں تو وہ پوری قوم کے سامنے لے آئے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی تھی۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی آڈیو ریکارڈز ہیں، اس کا مطلب ہے جن کو کالز آئی ہیں وہ آپ کو آڈیو دینا نہیں چاہتے، یا آپ صرف اور صرف جھوٹا بہتان باندھ رہی ہیں، اور جیسے آپ ہر کسی کو، کبھی آپ کسی ادارے کو، کبھی دوسرے ادارے کو، کبھی حکومت کو، کبھی فلاں وزیر کو ہمیشہ ایک ہی دھمکی دیتی ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی ویڈیوز ہیں، ہم وہ ویڈیوز سامنے لے آئیں گے۔ پتہ نہیں آپ نے کتنی ویڈیوز بنا کر رکھی ہوئی ہیں، کس مقصد کے لیے وہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں، کون آپ کے لیے اس طرح کی خاص ویڈیوز بناتا ہے جن کی آپ دھمکیاں دیتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آڈیو بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے، اگر آڈیو ہوتی تو کل الیکشن ہے 12 مارچ کو، مریم نواز وہ آڈیو سامنے لے آتی، کیونکہ ایسی کوئی آڈیو ہے ہی نہیں، اور ادارے ہیں یا کوئی بھی سمجھدار شخص کیا وہ کسی کو کال کرے گا، کال کر کے کسی کو کہے گا؟ ان حالات میں جب اتنے ٹائٹ حالات ہیں تو خدا کا خوف کریں، وہ بات کریں۔ اگر آپ کے جو سینیٹرز ہیں وہ آپ سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کی پالیسی سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کے بیانیہ سے تنگ آ چکے ہیں، چاہے وہ ریاست مخالف بیانیہ ہو، چاہے وہ اداروں کے خلاف بیانیہ ہو، اس سے تنگ آ چکے ہیں، تو آپ اپنی نالائکیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری آپ اداروں کے اوپر اس کا بوجھ نہ ڈالیں، تو یہی بہتر ہوگا۔ جب یہی سوال پوچھا گیا یوسف رضا گیلانی سے، آج وہاں بھی سلیم مانڈوی والا نے جو ہے وہ ظہرانہ دیا ہوا تھا اور سارے وہاں پر جمع تھے، تو یوسف رضا گیلانی سے اسپیسیفک سوال پوچھا گیا ہے، مریم نواز کے ریفرنس سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مریم نواز یہ الزام لگا رہی ہیں کہ کالز آ رہی ہیں ہمارے سینیٹرز کو، تو یوسف رضا گیلانی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو بھی کوئی کال آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہ مجھے کوئی کال آئی ہے، نہ ہمارے جاننے والوں میں سے کسی کو کال آئی ہے، الیکشن ہم ہی جیتیں گے اور الیکشن ہمارا ہی ہے، اور ہم اپنی جو جد و جہد ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی کال نہیں آئی۔ اور باقی مریم نواز کہہ رہی ہیں تو وہ ان کا معاملہ ہے، شاید ان کو کوئی معاملہ ہو تو میں اس کے اوپر کومنٹس
سینس نہیں کرتا۔ یہ ہے مریم نواز خود جو خیر خواہ بن رہی ہیں اور خیر خواہ بن کر اداروں کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں، وہی یوسف رضا گیلانی ان کی بات کو رد کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ میں نے کوئی بات کی ہے، نہ مجھے کوئی کال آئی ہے، نہ ہمارے کسی بندے کو کوئی کال آئی ہے، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سینیٹرز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھئی پہلے تو ان سے کوئی پوچھے بھی آپ کو تو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو خرید کر ہی مریم نواز اور نواز شریف استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو پہلے فنڈز آتے تھے، آپ عراق سے ہوں چاہے آپ لیبیا سے ہوں، جہاں جہاں سے آپ فنڈز لیتے تھے وہ سارا معاملہ تو آپ کا کھل چکا ہے اور آپ کے خلاف درخواستیں بھی فائل ہو چکی ہیں، آپ کو نوٹس بھی جاری ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو یا آپ کے سینیٹرز کو کون خریدے گا؟ خریدا تو ان کو جاتا ہے کہ جو پہلے نہ بک چکے ہوں، جو پہلے بکے ہوئے ہیں، ان کو کون خریدے گا؟ اب صرف اور صرف الزام لگانا، صرف اور صرف الیکشن سے ایک دن پہلے، کیونکہ اس وقت یہ حافظ حسین احمد بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جو صدارت ہے پی ڈی ایم کی وہ اصل میں آصف زرداری کے پاس ہے اور سارا کچھ آصف زرداری کے پاس ہے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آصف زرداری یوسف رضا گیلانی کو جتوا لیں گے اور ڈپٹی چیئرمین جو جے یو آئی ایف سے ہیں وہ ہار جائیں گے، اور وہ ہار جائیں گے تو پھر مولانا کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا یوسف رضا گیلانی کے جو تھے سینیٹرز ان کو ووٹ دینے والے وہ نہیں بکے، اور جو جے یو آئی ایف کے ڈپٹی چیئرمین کو دینے والے تھے عبدالغفور حیدری کو وہ بک گئے۔ تو خدا کا خوف کریں، وہ الزام نہ لگائیں، اور اگر آپ کو اتنی ہی خیر خواہی تھی اور اگر آپ اتنے ہی کانشیس تھے، آپ کو پتہ تھا آپ ایک چیئرمین کی ایک سینیٹر کی سیٹ کے لیے آپ نے پورا زور لگایا، آپ نے مساق جمہوریت کو اٹھا کر پھینک دیا اور آپ نے کہا نہیں کسی بھی صورت میں سیکرٹ بیلٹ کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں، اوپن بیلٹ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ نے سپریم کورٹ میں جا کر درخواستیں دیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ ایک سیٹ جیت بھی جائیں گے سیکرٹ بیلٹ کروا کے تو وہی معاملہ پھر آگے چیئرمین سینٹ میں بھی جائے گا، پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ عمران خان تو دونوں چیزیں دیکھ رہے تھے۔ عمران خان کو کیا نہیں پتا تھا کہ اگر میرے پاس تو 47 ممبرز ہیں تو 47 ممبر سے میرا چیئرمین نہیں بنے گا، تب بھی وہ گئے تھے اور سیکرٹ بیلٹ کی خلاف گئے تھے اور اوپن بیلٹ کی بات کر رہے تھے، لیکن آپ لوگوں نے وہ ٹائم ضائع کیا تھا اور اب آپ کو وہ دینا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کل جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ہیں کیا کچھ سامنے آتا ہے، کیا کچھ نیا ہوگا یا روٹین میں ہوگا، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔